کہ شہید سے سارے کے سارے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. کل قیامت کے روز شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن قرضہ وہاں بھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ قرضہ چکانا پڑے گا. قرضہ ایسی چیز ہے، اور ہمارے بیچارے آج کل تو قرضے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لینے والے اتنا معاملہ خراب کرتے ہیں کہ اب دینے والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بیچارہ قرضہ لیتا تھا کچھ دنوں کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس کا قرضہ ادا کرنے جاتا تھا. بھئی یہ آپ کا قرضہ ہے، آپ کی امانت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ میرے برے وقت میں کام آئے. اب جو قرضہ لے لیتا ہے نا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا پیسے ہے، بھئی مجھے دے دے اللہ کے لیے، میرے اتنے پیسے نکل دے، مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ سامنے والا بولتا ہے ہاں ٹھیک کل آ جانا، پرسوں آ جانا. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں بزرگوں، آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے قرضے کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کروں گا. قرضے کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی وجہ تسمیہ، سب سے پہلے وہ ہم سمجھ لیں کہ وہ کس کو کہا جاتا ہے. قرضہ عربی کے اندر قرضہ دین کہا جاتا ہے، عربی میں قرضہ کہتے ہیں دین کو. اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ عربی کے اندر القرض بھی کہا جاتا ہے، اور القرض قرض یقرض سے ہے، اس کا معنی ہے کاٹنا، لغوی معنی ہے کاٹنا. اور اصطلاحی اور شرعی معنی ہے کہ کسی شخص سے اس شرط پر کچھ چیز لینا کہ واپس کر دے وہ اس کو، یعنی اس صورت میں کسی سے کوئی چیز لینا، اس شرط پر لینا کہ اس کو وہ واپس کرے گا وہی چیز. اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرضے کو قرضہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرضے کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، کاٹنا، لغوی معنی جسے ہم نے پڑھا. تو اس کی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کو قرضہ کیوں کہا جاتا ہے. وجہ تسمیہ کا مطلب ہے قرضے کو قرضہ کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے، جو قرضہ دینے والا ہوتا ہے، مقروض کو قرضہ دیتا ہے تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ کاٹ کر اس کو دے دیتا ہے، اور اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ شخص اپنی ضرورت کو مکمل کر کر یہ میرا پیسہ جو میں نے اپنے اس پیسے سے نکال کر اس کو دیا ہے وہ واپس مجھے دے دے گا. اب اس کے حوالے سے فقہا نے بہت پیاری باتیں، بہت اچھے بڑے شد و مد کے ساتھ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. وہ میں آپ کے سامنے خلاصتاً رکھوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پوری بات کی جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے، کس وجہ سے بندہ قرضہ لے سکتا ہے اور کتنی شرائط ہیں قرضہ لینے کی. قرضہ بندہ کون سا لے سکتا ہے اور کون سا نہیں لے سکتا. پہلی چیز اور پہلی شرط یہ ہے کہ قرضہ وہ شخص لے سکتا ہے کہ جس کا کوئی معقولی عذر ہو اور کوئی جائز سبب کی وجہ سے لے رہا ہو. بے جا قرضہ لینا، فضول میں قرضہ لینا، ایسے ہی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے لینا، ساری ضرورتیں مکمل ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھا کہ سامنے والے کے پاس پیسہ بہت ہے، گاڑیاں ہیں، سب چیزیں ہیں، یار اس کا پیسہ تھوڑا سا ہڑپ کرنا چاہیے، اس کا پیسہ تھوڑا سا اپنے اس میں لے لینا چاہیے. تو اس نیت سے اگر پیسہ لیں گے اور اس نیت سے ہم قرضہ لیں گے تو شریعت نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ. بلکہ ایسا قرضہ آدمی کے لیے وبال جان بھی بنتا ہے اور اسی طریقے سے وبال مال بھی بنتا ہے. انسان اگر بیکار کسی بھی کوئی وجہ نہ ہو، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے اگر کسی سے پیسے لیتا ہے بٹورنے کی نیت سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بلکہ کوئی وجہ کیسی ہو کہ مثال کے طور پر آدمی کا کاروبار ہو، اس کاروبار کے اندر خسارہ ہو گیا ہو، چوری ہو گیا ہو سارا مال، اللہ نہ کرے،
اسی طریقے سے کوئی مال کے اندر آگ لگ گئی ہو، گھر کے اندر آگ لگ گئی ہو، اللہ نہ کرے، اور سارا کے سارا مال ختم ہو گیا ہو، تلف ہو گیا ہو، ہلاک ہو گیا ہو، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ بھئی اپنے پڑوس سے یا رشتہ داروں سے یا کسی دوست احباب متعلقین میں سے کسی سے اگر قرضہ لے تو اس کی شرعاً اجازت ہے کہ بھئی وہ قرضہ لے لے، اور لینے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس نیت سے لے کے میں اس کا پیسہ لے رہا ہوں، جب میری ضرورت مکمل ہو جائے گی، یہ کام مکمل ہو جائے گا، یہ میرا اسی طریقے سے جو آگ لگی ہے میرے اس مال کے اندر، یہ مال مکمل ہوگا تو انشاءاللہ العزیز میں اس سے جو اپنے بھائی سے پیسے لیے ہیں یا مال لیا ہے، کچھ بھی لیا ہے، چکا دوں گا۔ تو بالکل اس طرح کے قرضہ لینے کی شرعاً اجازت ہے اور جائز ہے۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ قرضے اپنے ساتھیوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے لیے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے لیے ہیں اور ان کو چکایا بھی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ساتھی سے، اپنے صحابی سے کچھ لیا، فرمایا کہ کس نے کتنا قرضہ لیا؟ 40,000 دینار وغیرہ لیے۔ اندازہ لگاؤ کتنا زیادہ قرضہ لیے، کس نیت سے؟ دینے کی نیت سے، ضرورت تھی، جیسے ہی اللہ کے رسول کے پاس آئے فوراً اللہ کے رسول ان کو ادا کر دی۔ اس نیت سے اگر کوئی لیتا ہے قرضہ تو لینے کی اجازت ہے، شریعت کے اندر کوئی قباحت اور کوئی اس کے اندر برائی کی معاملہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے کچھ قرضہ مانگتا ہے یا لیتا ہے تو اس سے دینے والے کو بھی گریز کرنا چاہیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے پوچھ لی جائے کہ کیا وجہ ہے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے ہاں واقعی اس کو ضرورت ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، دے دیا جائے اس کو قرضہ۔ اور مہلت مانگے مہینے کی، 2 مہینے کی، سال کی، 2 سال کی، اگر آپ گنجائش دیتے تو ہم کو دے دے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ جو فقہا نے لکھی ہے کہ کس کو اجازت ہے قرضہ لینے کی شریعت کے اندر، وہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے ہاں سچی نیت دینے کی ہو، کہ آدمی کو ضرورت بھی ہو، نمبر 2 سچی نیت بھی ہو کہ میں دوں گا اس کا، یہ نہ ہو کہ یار اس کے بعد اتنا مال ہے اس سے لے لوں گا، لینے کے بعد دیکھتے ہیں، پھر لینے آئے گا میں ٹرکھاتا رہوں گا بس اسی طریقے سے، نہیں یہ پیسے ابھی کچھ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ ایک آدمی کے پاس مال ہو، مال آ جانے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں غنی، مالدار، کہ مطل الغنی، کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، گناہ ہے۔ تو ایک آدمی کے پاس ضرورت اس کی مکمل ہو چکی اور پیسہ اس کے پاس آ چکا، اس کے باوجود جو سامنے سے اس نے قرضہ لیا تھا اس کا قرضہ نہیں چکا رہا تو گناہ کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی، دینے کی نیت سے جو آدمی لے رہا ہو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3 مستقبل کے اندر اس کو چکا دینے کی ہمت ہو، طاقت ہو، صلاحیت رکھتا ہو کہ ہاں حقیقت میں اگر میں اس سے قرضہ لے رہا ہوں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، سال، 1.5 سال، 2 سال، کتنا بھی وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس کی نیت بھی ٹھیک ہو اور وجہ بھی ہو، اور اسی طریقے سے دینے کے اندر صلاحیت بھی رکھتا ہو، یا اگر میں نہیں دے سکا تو کچھ ہو سکتا ہے گھر پہ زیورات رکھے ہوں، زیورات کی صورت میں یہ چکا دیں گے میرے مرنے کے بعد گھر والے۔ اگر ایسی صورت بھی نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے کسی شخص کو قرضہ لینے کی۔ قرضہ وہی شخص لے سکتا ہے جس کے اندر یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کوئی وجہ ہو، کوئی سبب ہو، اور سبب بھی کون سا ہو؟ بتاؤ بھئی، سبب بھی ایسا ہو، ضروری سبب ہو، وجہ ایسی کہ اللہ نہ کرے مال اس کا سارا ہلاک ہو گیا ہو، تلف ہو گیا ہو، جل گیا ہو، اللہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ اس کا کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا ہو کہ اس کو بیچارے کو دوبارہ سے کھڑا ہونے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت اللہ نہ کرے گھر کے اندر جو جتنا بھی مال تھا، فرنیچر تھا، کچھ اس میں آگ لگ گئی، اب رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اوڑھنے بچھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کپڑے اس میں تلف ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے اس کو قرضہ لینے کی۔ اور دوسری صورت کیا بتائی کہ وہ سچی نیت بھی ہو کہ میں لوں گا اور واپس بھی کر دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہو کہ ہاں دے سکتا ہوں میں۔ پھر بھی اگر نہیں دے سکا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرما دیتا ہے
کہ حقیقت میں اس کی کوئی وجہ تھی خاص، اس نے لیا قرضہ، اس کی نیت بھی صاف تھی دینے کی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مستقبل میں اس کو اپنے اوپر بھروسہ بھی تھا، اس کے پاس مال اتنا پہلے تھا، صاحب حیثیت تھا، لیکن ابھی بیچارہ بالکل فرمایا کہ وہ ہو گیا ہے، کوئی بھی اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے اس کو۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ اموال الناس، کہ جو بندہ لوگوں سے مال لے، پیسہ لے بطور قرضے کے، یرید اداءہا ادى اللہ عنہ، اور اس کی نیت ہو ادا کرنے کی، ربا میں اس کو ادا کروں گا، تو اللہ رب العالمین ادائی کا بندوبست فرما دیتے ادائیگی کا۔ آگے فرمائے اسی روایت میں کہ ومن اخذ، کہ جو بندہ اس نیت سے لے، اتلافہا، کہ اس کے مال کو لے کے بٹوروں گا، اس کو ہلاک کر دوں گا، لے لوں گا، دوں گا ہی نہیں اس کو میں، نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور کوئی بھی ضرورت نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتلفہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے مال کو تلف کر دیتے ہیں، اور جو اس نے قرضہ لیا یہ بھی تلف ہوگا، ہلاک ہوگا، اور مزید جو اس کا مال ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں کہا تھا نا کہ جو بندہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے مال لیتا ہے نا، کسی سے پیسہ بٹورنے کے لیے لیتا ہے، تو یہ وبال جان بھی ہے، وبال مال بھی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کا مال بھی جا سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے سارا کا سارا۔ اس لیے اگر کسی شخص کے اندر یہ 3 شرائط پائی جا رہی ہوں تو وہ اس کو اگر ضرورت پڑ رہی ہو قرضے کی، وہ لے سکتا ہے، اجازت ہے، اور سامنے والے کو بتا بھی سکتا ہے، اور نیت آدمی کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کی قسم آدمی کی یہ جان بھی چلے جاتی ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ معاف بھی نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ شہید سے سارے کے سارے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ کل قیامت کے روز شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن قرضہ وہاں بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کہ قرضہ چکانا پڑے گا۔ قرضہ ایسی چیز ہے، تو لہٰذا قرضے کے اعتبار سے ہم نے غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہم ہر کسی سے لے لیتے ہیں، اور ہمارے بیچارے آج کل تو قرضے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لینے والے اتنا معاملہ خراب کرتے ہیں کہ اب دینے والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو بیچارہ قرضہ لیتا تھا کچھ دنوں کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس کا قرضہ ادا کرنے جاتا تھا، بھئی یہ آپ کا قرضہ ہے، آپ کی امانت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ میرے برے وقت میں کام آئے۔ آج اس کا الٹا برعکس معاملہ ہے، اب جو قرضہ لے لیتا ہے نا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا پیسے ہے، بھئی مجھے دے دے اللہ کے لیے، میرے اتنے پیسے نکل دے، مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے والا بولتا ہے ہاں ٹھیک، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو دینے والا ہوتا تھا نا وہ اس کے سامنے آیا جاتا تھا، اب کیا جو لینے والا ہوتا ہے اس کے سامنے آیا جاتا ہے۔ اب یہ معاملات بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ جب معاملہ الٹا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر بندے کا جو دل ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان پلٹ دیا اللہ نے دلوں کو، دلوں کے اندر وہ رحم بھی ختم ہو گیا، دلوں کے اندر سے وہ جو ایک کرم نوازش ہوا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے فضل ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کے اندر وہ چیز ترس ہے بھی نہیں، رحم دلی نہیں ہے، کہ نہیں وہ سمجھتے کہ شاید اگر کوئی سامنے والا بندہ ضرورت مند بھی ہو نا، وہ مانگ رہا ہو، اس کے باوجود سامنے جس سے مانگ رہا ہو وہ کہے گا نہیں یار یہ بھی دھوکے بازی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اس کو شاید ضرورت نہیں ہے، یہ میرے مال کے اوپر اس کی نظر ہے اس لیے مجھ سے پیسہ مانگ رہا ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرضہ لیا اس طرح ہم بھی قرضہ لینے والے ہوں جب ہمیں ضرورت ہو، بیکار کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ضرورت پتہ ہے کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ضرورت سمجھتے ہیں آج کے اس معاشرے کے اندر شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر قرضہ لے کر اپنی شادی بیاہ کو کیا جاتا ہے، لاکھوں روپے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے۔ ابھی ہم پچھلے اتوار 2 افطار پہلے مولانا عبدالستار صاحب کے وہاں پر تھے، مولانا فرمانے لگے کہ آج کل 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا تو جوڑا لیتے ہیں دلہا اور دلہن کا۔ اندازہ لگاؤ، جوڑا آ رہا ہے پھر اس کے بعد تقریبات میں کتنا خرچہ ہوتا ہوگا، خوف خدا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر بعد میں 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد بچی دوبارہ اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ بھئی جب سب کو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر جتنے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں نا سب کو مناتے ہیں، ہم سب کو گھر گھر جاتے ہیں، کسی کے پاس نہیں بھئی آپ آ جائیں ہماری بچی کی شادی ہے یا بچی کی شادی، آپ ناراض نہیں ہو بیٹھ جائیں ہماری شادی کے اندر، آپ خوش ہو جائیں، آج خوشی کا موقع ہے۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر جب تمام کو راضی کیا جاتا ہے اس وقت رب العالمین کو ناراض کیا جاتا ہے۔
اب اندازہ لگاؤ جب اللہ ناراض ہوں گے تو کیا ہماری یہ شادی بیاہ تقریبات کیا کامیاب ہوں گی؟ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، ناکام ہوگی، ناکام۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد بچہ الگ رخ پکڑا ہوا ہوگا، اور جو بچی جس کی شادی کو وہ الگ رخ پکڑی ہوگی، دونوں کے چہرے ہی دوسری طرف ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے قرضے کو لینا چاہیے اس وقت، اس ضرورت کے لیے جس میں اجازت ہے۔ یہ شادی بیاہ کے لیے تقریبات کے لیے اتنی بڑی بڑی تقریبات کرنے کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنا مال ہے ٹھیک ہے کرو، کسی سے قرضہ لے کر نہیں۔ پھر قرضہ ہم اتنا شادی بیاہ میں لے لیتے ہیں، ہماری کمریں جھک جاتی، قرضہ نہیں اترتا۔ قرضہ اتار کر بھئی کیا ہوا، اتنے پریشان، بھئی قرضہ ہے ابھی، قرضہ ابھی، بھئی اتنا قرضہ لیا کیوں؟ بولے وہ شادی بچوں کی کرنی تھی، ضرورت تو نہیں تھی بھئی۔ اگر جتنا آپ کو اللہ کریم نے مال عطا کیا اسی کے مطابق آپ کر دیتے۔ آپ کتنا بھی کروڑوں کا آپ خرچہ کر لیں پھر بھی کوئی نہ کوئی نکتہ چینی نکالنے والا نکالے گا کہ نہیں یار اس میں ذرا سا یہ ہو جاتا نا، پھر مزہ آتا۔ اس لیے کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کر کے معاملات کر لیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، باقی کوئی بھی کچھ کہتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، بس اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو قرضہ ہمیں اس صورت میں لیں گے جب ہمیں ضرورت ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ آج کل بھی اب جو قرضہ دینے والے ہوتے ہیں وہ قرضہ نہیں دے رہے ہوتے۔ ایک اور اس میں ایک چیز یاد آ گئی، ایک آدمی کسی کے پاس آتا ہے کہ بھئی مجھے پیسے چاہیے، ضرورت ہے مجھے، وہ حقیقت میں وہ بیچارہ سامنے اگر واقعی ضرورت مند بھی ہوتا ہے، وہ آ کے مطالبہ کرتا ہے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں سال بھر میں چکا دوں گا یا 6 مہینے میں چکا دوں، جتنا بھی وقت مانگتا ہے وہ، جس سے مانگ رہا ہے اس کے پاس پیسے ہیں، سب چیز ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کے سامنے یہ معاملات مارکیٹنگ کیا ہے سارے۔ پھر اسی تو 2 منٹ کے لمحے میں وہ بندہ کہتا ہے جو قرضہ مانگ رہا تھا، یار ایسے سے آپ ایسے کر دو، مجھے اتنے پیسے کر دو اور میں ہر ماہ تمہارا کچھ نہ کچھ باندھ دوں گا، کچھ نہ کچھ تمہیں دیتا رہوں گا جب تک تمہارے پیسے میں ادا نہ کر سکوں۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے اس نے لیے، کہا میں تمہیں ہر مہینے 10,000 روپے دیتا رہوں گا، اور جب میرے پاس یہ سال میں ہو جائیں تو 10 لاکھ آپ کے پورے ادا کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ 10,000، اس نے بولا چلو میں کرتا ہوں، آپ کی ترتیب بناتا ہوں، آپ کل تک مجھ سے رابطہ کریں، کل رابطہ کریں گے ان کا سسٹم ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے 10 لاکھ روپے دے دینا، وہ ایگریمنٹ کر لو کہ بھائی 15 مہینے میں یا 2 سال کے اندر جب تک آپ نہیں دیتے جب تک مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دیتے رہو گے، اس کے بعد جیسے آپ کے پاس پیسے آ گئے آپ فوراً 10 لاکھ بھی مجھے دے دینا۔ یہ اندازہ لگاؤ 15 مہینے تک 10,000 روپے جو بندہ لے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سود لینا ہے، سود۔ اب سودی معاملات اگر جو بندہ کرے گا، اندازہ لگاؤ وہ قرضہ ویسے نہیں دے رہا، قرض حسنہ کی صورت میں اس کو نہیں دے رہا، لیکن جب اس نے دیکھا جو مجھے مل رہا ہے، فری فوکڑے میں مجھے پیسے مل رہے 10,000 روپے مہینے کے، 10 لاکھ جب اس کے پاس ہوں گے وہ بھی دے دے گا۔ پھر اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے یہ 10,000 کی لالچ میں آ گئے 10 لاکھ روپے غرب بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا 10 لاکھ اس کو ملتے نہیں زندگی بھر، پھر پوری زندگی لگا رہتا ہے یار دے دے ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس کے پاس اگر ہوتے ہو تم سے 10 لاکھ روپے مانگتا۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کو اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہیے، یا تو دے نہیں، بالکل اعلان منع کر دیا تو دے، اتنی دے اپنی حیثیت سے، اللہ نہ کرے تمہیں نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرو۔ اب 10 لاکھ اس کو معاف بھی نہیں کر سکتا، کہتا نہیں یار اتنے بڑے پیسے اور اتنی بڑی رقم میں کیسے معاف کروں۔ تو مسلمانوں کو تھوڑا سا دینداری کی طرف آنا چاہیے، مسلمانوں کو دروس جہاں ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، وہاں بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیا معلومات ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ جب یہ قرآن و سنت کے مطابق ہماری تعلیمات نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں نا، پھر آتے ہیں علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب تو وہی بات ہے نا، جب طلاق اپنی بیوی کو بندہ دے دے اس کے بعد کوئی حل تھوڑی ہے، اس کے بعد وہی الگ ہو جاؤ بس ختم، یہ مسئلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کوئی گنجائش نکالے، گنجائش تب تھوڑی نکلتی ہے، گنجائش تو اس وقت نکل سکتی تھی کہ اگر آپ کے معاملات خراب چل رہے تو اس وقت آپ آ جاتے یار ایسے معاملات گھر پہ چل رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ کو علماء راستہ بتلاتے بھئی تھوڑے دن آپ الگ رہ لو، تھوڑا ان کی ماں کے گھر بھیج دو، کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح کے اختیار کرو سارے راستے۔ لیکن طلاق کے بعد تو کوئی حل نہیں ہے، طلاق کے بعد تو صرف جدائی کی، الگ ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔
بیائی نہیں اسی طریقے سے اگر سودی لین دین معاملات ہو جاتے ہیں، پھر سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو جواب بھی یہی ملنا چاہیے، اب تو معاملات خراب ہو گئے، تم نے اعلان جنگ کر دیا اللہ اور اس کے رسول سے، اب کیا ہے؟ اب تو اللہ سے معافی مانگو اور اس کو معاف کر دو، تو تب تو اللہ معاف کر دیں گے، ورنہ تو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم قرضہ اگر دیں کسی کو تو ہماری نیت میں کھوٹ نہ ہو، للہ فی اللہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، مسلمان کی مدد کے لیے دیں۔ اگر ہم یہ دیں گے نا قرضہ تو اس کو قرض حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ قرض حسنہ، قرض حسنہ کا مطلب ہے اچھا قرضہ، اللہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں مجھے ایک مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ اب دیکھو اگر کوئی قرض حسنہ دیتا ہے، یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی بھی سنت، اللہ کے حبیب بھی قرضہ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول تو اس طرح قرضہ دیا کرتے تھے، واپس بھی نہیں لیتے تھے، معاف کر دیے، چلو فلاں بندے کا کام ہو جائے۔ وہ نیت سے آتے تھے، میں دینے کی نیت سے اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے، اللہ کے رسول بطور ہدیے کو اسی کو دیتے تھے، آپ کے لیے ہو گیا۔ صحابہ کرام میں یہ ساری سنت تھی، لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔